بسم اللہ الرحمن الرحیم. خاطر حضرات، میں ہوں اختر عباس اور آپ سب کو السلام علیکم. سبا نے ایک بہت ہی سنگین مسئلہ رکھا ہے اور وہ کہتی ہے کہ میری منگنی کو 2 سال ہو گئے پر ابھی بھی شادی میں وقت ہے. میرا منگیتر کہتا ہے کہ اب مجھ سے مزید انتظار نہیں ہوتا اور مجھے فزیکلی تمہیں کس کرنا ہے. میرے منع کرنے پہ وہ ناراض ہو جاتا ہے. پلیز مجھے گائیڈ کیجئے کہ میں کیا کروں. میرے بچے، میرے 2-3 اصولی موقف ہیں. پہلا یہ ہے کہ منگنی کا جو وقت ہے جتنا بھی لمبا ہو جائے، یہ 6 ماہ اور سال کے بیچ میں رہے میکسیمم. اس سے زیادہ اگر منگنی لمبی چلتی ہے، میں نے کبھی ان رشتوں کو پار اترتے نہیں دیکھا. اس میں دل خراب ہوتے ہیں، رشتے خراب ہوتے ہیں، خاندان خراب ہوتے ہیں. ایک بات اور یاد رکھیے گا، یہ ایک بات ہم ایک سائڈ پہ رکھ دیتے ہیں. اب یہ ہے کہ آپ کسی جگہ گئے، کسی سٹور پہ، آپ نے وہاں جوس کی بوتل دیکھی، آپ کا پینے کو جی چاہا، تو کیا کرتے ہیں؟ آپ اس کو لیتے ہیں، آتے ہیں، اس کو بل پے کرتے ہیں اور بل پے کرنے کے بعد آپ اس کو کھولتے اور پیتے. وہاں جگہ جگہ لکھا ہوتا ہے کہ بل پے کرنے سے پہلے اس کو استعمال مت کیجیے. ایسے ہی ہے نا؟ چاہے آپ کا لینے کا پورا ارادہ ہوتا ہے. کتنی جگہ آئس کریم آپ کا دل بالکل کر رہا ہوتا ہے اور پھر آپ اٹھاتے ہیں، پے کرتے ہیں. ورنہ اگر آپ وہیں کھول لو، کوئی نہ کوئی آئے گا اور آپ کو منع کرے گا کہ میم سر ڈونٹ ڈو دیٹ. اگر یہ چھوٹی سی لیول پہ ہم کے بعد یہ سمجھ آتی ہے کہ جب تک پروسیس مکمل نہ ہو. اب آپ سوچئے، آپ نے لقمہ لیا، گھونٹ لیا اور آپ کو پسند نہیں آیا، آپ کو لگا نکلی سا ہے، آپ کو لگا بہت سخت ہے، آپ نے اس کو بند کیا اور وہیں رکھ دیا. اب جو دوسرا آئے گا تو کیا وہ اس بوتل کو ٹچ کرے گا، اٹھائے گا؟ یعنی جس لمحے اس کو کھولے گا تو 1 سیکنڈ کے 100ویں حصے میں پتہ چلے گا یوزڈ ہے. تو اس کی حیثیت ایک ریجیکٹڈ مال کی ہوگی، ایکسپٹنس نہیں ہوگی اس کے اندر. مرد کو سمجھیے، مرد کو جب تک آپ سمجھ نہیں پاتے. اب لائک منگنی کی اس کے ماں باپ نے اپنی سہولت کے لیے، شادی نہیں کر رہے اپنی سہولت کے لیے، پیسے نہیں ہے، تیاری نہیں ہے، بہن کی شادی ہے، کوئی اور مسئلے ہوں گے، ان کے اپنے مسئلے. ان میں سے کسی کو اندازہ نہیں ہے کہ لڑکے کا دل کیا چاہ رہا ہے. اب لڑکے کو ایک لڑکی سے بات کرنے کی اجازت ملی ہوئی ہے، پر یہ بات کرنے کی اجازت بہت تھوڑے موضوعات کے لیے ہے. اگر وہ چاہے آپ سے یہ کہے کہ مجھے کس چاہیے اور آپ اس کو کس دے دو گے، تو کس دینے کے بعد آپ کو لگتا ہے یہ بات رک جائے گی؟ مرد یا عورت کوئی بھی، جب بھی ہم کسی چیز سے ڈیویٹ کرتے ہیں تو پھر وہاں رکتے نہیں ہیں. لمس کا معاملہ یہ ہے کہ جب بھی آپ چھوئیں گے تو آپ اسے آگے بڑھنے کی کوشش کریں گے. جب اور آگے بڑھیں گے تو پھر آپ حدوں کو کراس کریں گے، ریڈ لائنز کو، ریڈ ایریاز کو آپ کراس کرو گے اور اس کے آگے گناہ ہے. گناہ سے آگے اس سے بڑی درجے کے گناہ ہیں. جب یہ سارا ہو جائے گا تو یہ سارا چوری ہوگا. آپ کی ماں سے بھی چھپا، آپ کے باپ سے بھی چھپا، لڑکے کی ماں سے بھی چھپا، لڑکے کے باپ سے بھی چھپا. اچھا، اب اگر یہ اتنا اچھا تھا، اتنا لذت والا تھا اور اتنا یہ پاورفل تھا، محبت کا اظہار تھا، تو لڑکا اپنی ماں کو ذرا بتا کے دیکھے کہ میں آپ کی ہونے والی بہو کو کس کر چکا ہوں اور میں اس کے ساتھ میں نے کچھ وقت گزارا. تو اس کے بعد وہ عورت جو پہلا جملہ آپ کی شان میں کہے گی، اس جملے کو سننے کے بعد اگر آپ نے کس کرنی ہے تو شوق سے کر لیجئے. وہ صرف یہ کہے گی، اس بازارو عورت کو لے کے میں گھر نہیں آؤں. تو اللہ کا شکر ہے پتہ چل گیا. وہ یہ نہیں کہے گی کہ میرے بچے تم نے برا کیا، وہ یہ نہیں کہے گی کہ تم نے حد کو عبور کیا اور حد کراس کی اور تمہیں یہ گھٹیا کام نہیں کرنا چاہیے تھا. کسی کی بیٹی، ابھی تو اب کسی کی بیٹی ہو، ان کے تو کچھ بھی نہیں لگتے. ان کے تب لگو گے نکاح کے بعد جب ان کے گھر چلے جاؤ گے، رخصتی کے بعد جب ان کے گھر چلے جاؤ گے. بیٹا، دنیا میں جو سیانے ہیں، عقل مند ہیں، اسی لیے وہ زور دیتے ہیں کہ یہ دونوں جنس، یہ دونوں جو اپوزٹ پول ہے، ان دونوں کو جتنی جلدی ہو ان کو نکاح کر دیا جائے. چھوٹی عمر میں ان کا نکاح کر کے رخصت کر دیا جائے. چونکہ جب آپ اس کو ترساؤ گے، اس کا جی چاہے گا. اس بیچ میں وہ کیا دیکھتا ہے، کیا پڑھتا ہے، کیا سوچتا ہے، وہ سوائے ہر تھاٹ سیکس کی طرف جاتا ہے، آپ کو چھونے کی طرف جاتا ہے. چھونے سے اگلے مراحل میں جائے گا اور وہ سمجھے گا. کتنے ایسے منگنیوں کے بعد لڑکیوں کو میں نے بلکتے دیکھا ہے، روتے دیکھا ہے،
اور سینکڑوں کا، میں سینکڑوں کہہ رہا ہوں، سینکڑوں کا علاج کیا ہے کہ جن بچیوں نے اس محبت کے نام پہ لٹ گئی. منگیتر تھا، بلوایا یا خود آیا، کہیں گئے اور اس کے بعد اس نے ہر حد کراس کی. آپ سوچئے کہ جب آپ اس حد کو کراس کر جائیں گے تو پھر آپ کی ذات کے اندر ڈسکور کرنے والا کیا باقی بچا؟ اپنے خاندان کی جو مریادہ تھی، عزت اور غیرت، اس کو برباد کر دیا. جو اللہ کی طے کی حد تھی اس کو برباد کر دیا. کیا یہ محبت کے نام پہ کرنے کے بعد کوئی بچ سکے گا؟ کوئی جی سکے گا؟ لڑکے عام طور پہ یہ سوچتے ہیں، میں لڑکوں کی آپ کو بالکل کلیئر بات بتاتا ہوں کہ اس نے مجھے رشتہ نہ ہونے کے باوجود انکار نہیں کیا، تو کیا مجھ سے پہلے بھی یہ کسی کے ساتھ اس تعلق میں رہ چکی ہے؟ شی از سو کمفرٹیبل، اس نے مجھے انکار بھی نہیں کیا. فرمائش اس کی، زیادتی اس کی، انیشیٹو اس کا، ڈیویشن اس کی، قصور آپ ہر جگہ ٹھہرو گے. سو اس کے فزیکلی کس کرنے کے اور کس کروانے کے انتظار میں جب یہ آپ کروا چکو گے آپ کو لگے گا آپ کو بہت مزہ آئے گا. چوری کے کام میں مزہ نہیں ہوتا. چور کا جو ڈر ہے اسے پکڑواتا ہے، اور چور جب ایک دفعہ، دو دفعہ، جب تیسری دفعہ چوری کرتا ہے تو پکڑا جاتا ہے، پھر رسوائی سامنے آتی ہے. تو اچھے ماں باپ کی بیٹیوں کو، اس لیے میں بہت محبت سے کہتا ہوں کہ پیاری بیٹیوں تھوڑے سے اور بڑے ہو جاؤ، یا تو منگنیاں لمبی مت کرو، اگر لمبی کرتے ہو تو پھر لڑکوں سے اتنی حد تک رہے کہ اسلام دعا ہو جائے. کل وہ آپ سے کہے گا آپ کپڑے اتار کے اس کو دکھاؤ، پھر کیا کرو گے؟ کل وہ آپ کی شرٹ اتارے گا، پرسوں آپ کے پورے کپڑے اتار دے گا، پھر آپ کہے گا مجھے ویڈیو بنا کے بتاؤ اور میں تمہارا میاں ہوں، کل بھی تو ہم نے یہی کرنا ہے، آج بھی یہی کرنا ہے. یہ اتنے زیادہ لوگ ہیں جو اس موضوع پہ لڑکیوں کو چیٹ کرتے، کچھ جان بوجھ کے کرتے، کچھ ممکن ہے غلطی اور نادانی میں کرتے ہوں، ممکن ہے تو بہت 0.00% ایسے ہوں جو محبت میں کرتے ہوں. پر مجھ کو سمجھ نہیں آتا یہ کیسی محبت ہے، یہ کیسی محبت ہے جو دوسرے کو چور بنا دے، جو اس کی آنکھوں سے گرا دے. یہ کیسی محبت ہے جو آپ کے خاندان کے سامنے ذکر ہو تو آپ رسوا ہو جاؤ. یہ کیسی محبت ہے جس کو آپ اپنے اللہ کے سامنے، آپ کی کیا آنکھ اٹھ پائے گی؟ کیا جواب دے پاؤ گے؟ جبکہ آپ جانتے ہو کہ منکر نکیر تو ہر لمحے آپ کی ہر بات کو ریکارڈ کرتے. وہاں کیسے آپ اس پہ الزام لگاؤ گے کہ he was the man, he is the culprit and he insisted، اس نے مجھے گھیر کے مجبور کیا. کوئی توپ بھی آ جائے تو بھی مجبور مت ہوئیے. اور اپنی والدہ کو آپ بالکل بتائیے گا کہ اماں اب اس گفتگو کو بند کرائیے، اس لیے کہ یہ گفتگو بند اگر نہیں ہوگی تو اس کے بعد آپ کو ہر حد تو، چونکہ غصہ آپ پہ آئے گا، وہ ابیوز بھی کر سکتا ہے، وہ آپ کو برا بھلا بھی کہے گا. پھر کیا دل خوش ہوگا گالیاں سننے کے بعد؟ پھر رشتہ ٹوٹے گا، اور رشتہ ٹوٹنے کے بعد آپ قرض کرو گے، دکھ کرو گے، ہائے مجھ سے غلطی بالکل نہیں ہوئی. دس از ناٹ یور مسٹیک. یہ بلنڈر ہے جو آپ کرو گے اس کی فرمائش پہ کہ وہ ناراض نہ ہو جائے. گناہ میں دوسرا ناراض بھی ہو جائے. کل وہ آپ کا میاں بن جائے اور آپ کو گناہ والے کام کرنے پہ کہے تو کیا کر لو گے کہ چونکہ میاں ہے ناراض نہ ہو جائے؟ کتنے بدبخت ایسے ہوتے ہیں جو اپنی ناراضگی کا ڈر دکھا کے آپ سے حرام کام کرا لیتے. تو اے پیاری لڑکیوں، زندگی میں اپنی شاپنگ لسٹ کبھی مت بھولنا. سب سے بات اہم، دنیا میں سب کو چھوڑ دے، سب سے پیاری ذات آپ کی، سب سے محترم وجود آپ کا، سب سے قابل احترام اور خوبصورت وجود بھی آپ کا، اور جو جتنا پیارا ہو، جتنا خوبصورت ہو، اس کی حفاظت اتنی ہی لازم ہوتی ہے. خود بھی کرنی ہے، خاندان بھی حفاظت کرتا ہے. اور سب سے اہم یہ کہ اللہ رسول آپ کو دونوں طرف سے سمجھاتا ہے، بتاتا ہے، جتلاتا ہے، احساس دلاتا ہے، آپ کو اپنی حد بتاتا ہے. پر ہمارا کیا ہے کہ ہم لوگوں کو، دوسروں کو کرتے دیکھ دیکھ کے دھیرے دھیرے اپنے دل میں گناہ کا، حلال کا اور حرام کا فرق ہی مٹا بیٹھتے. تو کیا خیال ہے ہمارے یا کسی ایک آدھ کے کرنے سے حرام حلال ہو جائے گا؟ کیا اس کو جواز مل جائے گا؟ کسی کے غصے کے نام پہ، رشتہ ٹوٹنے کے نام پہ جو آپ کے وقت میں نہیں ہے وہ نہیں مل پائے گا. چاہے آپ اپنا پورا وجود اس کو سونپ دو، اس کے بعد بھی وہاں سے خوشی، وہاں سے عزت،
وہاں سے محبت اور وہاں سے دل پذیری، یہ اس کی ضرورت ہے، اس کا شوق ہے اور قیمت اس کی آپ چکاؤ۔ یہ کیسی بدصورت سی بات ہے؟ اگر بہت زیادہ آپ کا دل رکھنے کا من ہے تو پھر اپنے ماں باپ سے لڑ جائیے، اسے کہیے کہ فوراً نکاح کیجئے اور مجھے بھجوائیے، چونکہ وہ مجبور ہے۔ تو وہ تو مجبور ہو کہ اپنی ماں باپ کو نہیں کہہ رہا، آپ جب کہو گے تو سب کی باتوں کا، سب کی نفرت کا، ایون ان جملوں کا نشانہ بنو گے جو آپ نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا۔ ہائے میں کیا کر بیٹھی، ہائے میں کیا کہہ بیٹھی، کہنے کے نتیجے میں اتنا کچھ برا ہو جائے گا تو میرے بچے کرنے کے نتیجے میں تو بہت زیادہ برا ہو جائے گا۔ اگر آپ کو لگتا ہے فیس بک پہ اور ریل میں ہر کوئی کسنگ کر رہا ہے اور یہ بہت اچھا ہوگا، تو بیٹا دنیا میں تو لوگ بہت سارے سور کا گوشت کھاتے ہیں، بہت سارے حرام کام کرتے ہیں، ان کو دیکھ کر آپ کا ٹرائی کرنے کو دل کرے تو مت کیجئے گا۔ ان میں اور آپ میں آپ کے جسم کا، آپ کی روح کا، آپ کے سماج کا اور خود آپ کے ایمان کا بہت فرق ہے۔ یہ فرق ہے جو ہم کو یوں آنکھ میں آنکھ ڈال کے پورے وجود سے کھڑے ہو کے بات کرنے کا حوصلہ ملتا ہے، اور ہم اپنی آنکھوں کے سامنے شیشہ دیکھتے ہوئے شرمسار نہیں ہوتے۔ کل یہ شرمساری اگر آپ کے سامنے آ کے بیٹھ گئی تو آپ کی آنکھ اٹھ نہیں سکے گی۔ اختر عباس کو دیجیے اجازت۔ السلام۔